پہلے ذرا مجھے سینٹ کے اندر بتائیں جو آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے. آج مولانا صاحب نے تو تل دیا ہے گورنمنٹ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, دونوں کو انہوں نے ایک ہی تلوار سے اڑا کے رکھ دیا. لیکن ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی, انہوں نے کہا مجھے 100% یقین ہے کہ ہم ایک ارینجمنٹ پہ پہنچ جائیں گے سیٹس وغیرہ کے اوپر, اور انشاءاللہ 4 کے بجائے ایک آدھی ایکسٹرا سیٹ آئے گی. مولانا صاحب تو دونوں کو ٹل رہے ہیں, ثناء اللہ صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ 100% ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. ذرا بتا دیں کہ کہاں کھڑی ہے بات چیت آپ کی اور گورنمنٹ کی, ہو رہی ہے ارینجمنٹ کہ نہیں ہو رہی؟ فی الوقت کوئی ارینجمنٹ ایسی نہیں ہے. فی الوقت جو بات چیت تھی, ایک جو اس میں جو بات چیت کا ایک حصہ ہے, اس کا میں کیونکہ حصہ تھا, تو وہ آج کا جو کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس کے حوالے سے تھی. اور وہ معاملہ چونکہ نون کا پیدا کرتا تھا, تو وہ اس حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. اس کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں بھی تھیں, اور پھر وہ یقین دہانیاں پوری نہیں بھی ہوئی. مگر اس کے ساتھ جو دوسری لمب جڑی ہوئی ہے, وہ پہلے یہ کیس جو ہے نا, اس کا کوئی ڈیسیجن آئے گا تو تب جو ہے وہ سینٹ الیکشن کے نون حوالے لیگ سے. کا تو یہ ہے نا, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 6 کے تناسب سے سیٹس ایلوکیٹ ہو رہی ہیں, ہماری 7 سیٹس ہوتی ہیں کیونکہ ایک شخص صبح اس نے جوائن کر لی تھی لیگ. تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پٹیشن وڈرا کر لیں اور 6 کے حساب سے سیٹس لیں؟ وہ ایسا ہے, وہ جو 7ویں سیٹ جو اوان صاحب کی ہے, وہ انہوں نے جو جوائن کیا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ 3 دن کے اندر ہونا تھا. وہ 3 دن کی بات جو ہے وہ باقی ریزرو سیٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ میں تو کرتے ہیں, یا پھر وہ 3 دن سے وہ کہتے لیکن ہیں. انہوں نے کورٹ میں تو یہی کہا ہے, if I remember recall correctly, انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جی انہوں نے 3 دنوں کے اندر کر لی تھی جوائن. ان کا دعویٰ تو یہ تھا. 3 دن کے نہیں, اس میں 13 تاریخ کو 8 فروری کو الیکشن ہوئے, 13 کو نوٹیفیکیشن ہو گیا. ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کسی جھگڑے کی وجہ سے, کسی ڈسپیوٹ کی وجہ سے ڈیلیڈ تھا. ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے 22 تاریخ کو, اور انہوں نے آ کے, یہ آزاد امیدوار تھے, اور انہوں نے آ کے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے 23 تاریخ کو. اچھا, اور اس وقت تک سیٹیں ایلوکیٹ ہو چکی تھی. وہ 3 دن وہ ٹرین گزر گئی تھی. آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے؟ آپ کی بھی تو کوئی شرائط ہوں گی نا کہ ٹھیک ہے, آپ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ نہیں, ہم نے تو گورنمنٹ کے سامنے کوئی شرط رکھی نہیں ہے. ہم نے تو اپنے کو اوپن رکھا ہوا ہے. ہم اوپن ہے دونوں طرف. ہماری 2 چیزیں جو ہے نا, 2 شرائط آپ سمجھ لیجیے. پہلی شرط یہ کہ بدنامی سے بچ کے, یہ جو لالچ کا عنصر ہوتا ہے ایم پی ایس کے اوپر, جو یہ ایلیگیشن لگتا ہے, اس سے بچ کے یہ سینٹ الیکشن ہو جائے, یہ پہلی ترجیح. دوسری ترجیح یہ کہ جو ذہن میں ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے سیٹوں کے حوالے سے, تعداد کے حوالے سے, وہ ہم اچیو کر پائیں. ہماری اس سے زیادہ کوئی چاہت نہیں ہے. اور اس کے لیے کس پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو ہے کوئی ترتیب بنا سکتے ہیں, وہ بھی کوئی اس میں ترجیح نہیں ہے. پارٹی اے بھی ہو سکتی ہے, پارٹی بی بھی ہو سکتی ہے, پارٹی سی بھی ہو سکتی ہے, یا مل کے بھی ہو سکتی ہے. ہم کو اپنی سیٹیں جو ہے نا بغیر کسی بدنامی کے, بغیر کسی ایلیگیشن کے جو ہے وہ مکمل کرنی ہے. یہ ہماری ترجیح ہے. اچھا, ایک گنڈا پور صاحب پہ بات آ جائے. ابھی انہوں نے بلکہ سن لیں انہوں نے کیا بات کی. مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے. وہ مولانا صاحب, میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں, وہ تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے, اوقات تیری یہ رہ گئی ہے, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا. میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. آج کل ان کا فیوریٹ ورڈ ہے, وہ ہر ایک کو اوقات یاد دلاتے ہیں, کبھی فوج کو, کبھی حکومت کو, کبھی پولیٹیکل پارٹیز کو. اب مولانا صاحب پہ بھی آگے ہیں. مالک صاحب کیا پھول جڑ رہے تھے جو ہے نا سی ایم خیبر پختونخوا کی منہ سے. ویسے تو چہرہ تو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جان کے ہر باری ایسا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی الائنس نہ بن سکے اپوزیشن کا, بیکاز ایسی باتوں کے بعد تو چیز نہیں چلتی. اور کیا یہ اپنی پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ حکومت سے لڑ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے گنڈا پور صاحب اپنی پارٹی کو تباہی زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو کنیکٹ کیجئے ان 2 واقعات سے, جس میں نومبر کا واقعہ بھی شامل ہے, جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مارے بھی گئے تھے, اور گنڈا پور جو ہے محفوظ حالت میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ 12 اضلاع جو ہے کراس کرتے ہوئے اپنے دارالخلافے میں پہنچ گئے. اس کو کنیکٹ کریے نا, کہیں نہ کہیں پہ تو تعلق ہے. ابھی بھی میری جو تھیوری ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت تبدیل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی.
میری تھیوری یہ ہے کہ حکومت تبدیل نہیں ہوگی. یہ ان کو کنوینئنٹ ہے جن کے, دیکھیے اگر پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے تو کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا خیبر پختونخوا میں وہ پسند کے اور ناپسند کے لوگ نہیں ہوں گے؟ جب باقی ملک میں وہ کامیاب تھے, باقی 3 صوبوں میں کامیاب تھے, تو اس صوبے میں کیسے وہی لوگ جو ہے ناکام ہو گئے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ انتظام جو ہے یہ پورے ملک کا انتظام ہے. آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ اگر گرتی ہے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ دکھ ہوگا اور باقیوں کو اتنا دکھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے حکومت کو ہو یا نہ ہو, وہاں کوئی اس کو پسند کر رہا ہوگا, کوئی نہیں پسند کر رہا ہوگا, مگر اسٹیبلشمنٹ کو دکھ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں گرنے دے گی. تو کیا پھر آپ ان کے اس ٹریپ میں نہیں آ رہے کہ جو گنڈا پور ٹی او آر سیٹ کرتے ہیں پھر سارے اس کے مطابق اپنی سیاست کرتے ہیں؟ کہ یہ بدنامی جو ہے نا روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی پروجیکٹس کے, بغیر کسی کانٹریکٹ کے پیسے ریلیز ہو رہے ہیں, اور بلینز کے حساب سے ایک جو سکیم آ رہا ہے وہ آدھے کھرب روپے کا آ رہا ہے. تو وہ کیا لوگ وہاں پہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ لوگ اس کو ڈائجسٹ کرتے جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ؟ پورے صوبے میں 2-3 ہاسپٹل نہیں ہے جس میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو جا کے اس کو جو ہے کوئی علاج کروا پائے. تو جس صوبے میں یہ حال ہو جائے, جس صوبے میں امن امان کا یہ حال ہو جائے کہ پشاور کے بعد کوئی نکل نہ سکتا ہو, اس صوبے میں کیا گورنمنٹ ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین میں آپ کو ایک کنکلوژن سے پہلے ایک شارٹ چاہتا ہوں, وہ احمد نیازی کا ہے. یہ بڑے ہی قریب تھے عمران خان صاحب کے, عزیز بھی ہیں, اور آپ نے کو دیکھا اس زمانے میں ان کی لمبی سی پونی ٹیل ہوتی تھی, لمبے لمبے بال تھے. ابھی یہ جب 90 دن کی اناؤنسمنٹ آئی, باقی تو تمام قیادت نے اس کو کرٹیسائز کیا, پارٹی لیڈرز نے, پی ٹی آئی نے, کہاں سے آیا. آپ نے ان کو سنا سلمان اکرم راجہ صاحب کو, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ فارم ہاؤس کس کا تھا اور کیا تھا, اور اس پر بڑی سخت لائن لی. ذرا سنیے کہ احمد نے ان کے اس بیان کے بعد کیا کہا, اور یہ بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے, اور اس سے کیفی میں جلسے وجسے بھی کرتے ہیں. اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ کافی جگہ پہ گنڈا پور صاحب نے لوگوں کو کہا ہے کہ یار ان کو ذرا ہلکا کرو, کنٹرول میں کرو. ذرا سنیں ان کا کیا تبصرہ تھا اس پہ. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی. 700 دن ہو گئے ہیں, 700 دن سے اوپر ہو گیا وہ بندہ جیل میں, وہ 700 دن سے جیل میں ہے. اور کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 90 دن دے کے آگے ہیں. ہمیں یہ 90 دن نامنظور ہے. ہمیں اللہ صاحب نے 5 اگست کی ڈیٹ دی تھی کہ خان صاحب نے 5 اگست کی ڈیٹ دی ہے کہ 90 دن کہاں سے آگئے. تم جو کہو گے اور ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, تم ہمیں سوال کرنے میں مجبور کرتے ہو. 90 دن تم نے ہمیں دیے کہ کسی اور کو دیے؟ بتائیں یہ 90 دن نومبر کے لیے دیے, کس لیے دیے یہ 90 دن؟ پھر کہتے ہیں ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے. تو مذاکرات تو 2 سال سے کر رہے ہو تم, کیا تمہیں ملا ہے؟ 2 سال سے مذاکرات ہو رہے کہ نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی 5 تاریخ, 10 تاریخ, 15 تاریخ, عید سے پہلے, عید سے آگے, رمضان آ گیا ہے, خان آ رہا ہے, نہیں آ رہا, ٹرک کی بتی لگائی ہوئی ہے, ٹرک کی بتی لگائی ہوئی ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے لیے. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو خود دیکھنا چاہیے, اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا جوائن دا ڈاٹس, کہ آج تک گنڈا پور صاحب نے جو بھی کیا اتنے عرصے میں, اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ کتنا ہوا, عمران خان کو کتنا فائدہ ہوا, اور نقصان کس کو زیادہ ہوا. میرا خیال ہے جب آپ یہ دونوں چیزیں کریں گے تو جواب بڑا آسان ہے. کس طرح ہر موقع پہ ورکر بھی مارے گئے, رگڑا بھی لگا, فائدہ کس کو ہوا, پارٹی میں انتشار پھیلا, فائدہ کس کو ہوا. عمران خان کو تو نہیں ہوا, جیسے احمد کہہ رہے تھے 700 دن اندر ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑے گا, جوائنٹ ڈاٹس کرنے پڑیں گے, بیشتر اس کے کہ پوری لکیر ہی خراب ہو جائے. اجازت دیجیے.